آئیے آج ہم آپ کے لیے ایک ٹائم لائن پیش کرتے ہیں. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ جو کڑیاں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ پوری کہانی کا رخ بدل سکتی ہیں. گیارہ مارچ بولان جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوتی ہے. 64 لوگ مارے جاتے ہیں. کوئی بڑی عالمی سرخی نہیں بنتی. The Baloch Liberation Army fighters have taken control of a train. They've seized the Jafar Express. 22 اپریل پہلگام کشمیر 26 بھارتی سیاح قتل ہوتے ہیں اور صرف 5 منٹ بعد بغیر کسی تحقیقات یا ثبوت کے بھارت پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے. کوئی فورنزک کوئی انکوائری کچھ بھی نہیں. This is unacceptable. And if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well, I think we are a nation of bloody eunuchs. 7 مئی بھارت آپریشن سندور لانچ کرتا ہے. LOC پار ڈرون حملے اور سائبر وار. We have launched Operation Sindoor against Pakistan. 9 مئی پاکستان خاموش رہتا ہے مگر بھارت ایک اور حملے سے بازی بڑھاتا ہے. 10 مئی پاکستان کا جواب آتا ہے. آپریشن بنیانم مرصوص اسٹریٹجک ہدف پر اور فیصلہ کن. اور اسی دن بھارت کہ جس نے جنگ شروع کی وہ امریکہ کے ذریعے جنگ بندی کی درخواست کرتا ہے. Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. 12 مئی ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ BLF کا سربراہ کھلے عام بھارت سے مدد مانگتا ہے. ایک سوال، اگر یہ گروہ واقعی خود مختار ہے تو پھر بھارت سے فریاد کی؟ انڈیا اتنی جرات کرے وہی بندوق 10 گولیوں کے ساتھ ہمیں دے دے، پھر ہم دیکھیں پاکستان کیسے لڑتے. نہ ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہے نہ ہمیں میزائل کی ضرورت ہے، آپ کی صرف وہی دے دیں. 18 مئی اچانک احسان اللہ احسان آرمی پبلک اسکول کا ماسٹر مائنڈ دی گارڈین اخبار میں ایک مضمون کے ذریعے منظر عام پر آتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ پاکستان بھارت میں فالس فلیگ حملے کرنے والا ہے. ثبوت کوئی نہیں، صرف اور صرف وقت کا درست انتخاب. 19 مئی BLA ایک 35 منٹ کی پروفیشنل ویڈیو جاری کرتی ہے جس میں وہ 11 مارچ کی ہائی جیکنگ کو گلوریفائی کرتا ہے. 21 مئی اسکول کی بس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. معصوم بچے مارے جاتے ہیں، کئی زخمی. اب رکیے، یہ صرف حملے نہیں ہیں، یہ ایک بیانیہ ہے. مختلف پیغامات، مختلف پلیٹ فارمز، مگر مقصد ایک. اندرونی طور پر BLA پاکستانی عوام کو یہ باور کراتا ہے کہ آپ کی ریاست کمزور ہے، فوج آپ کو بچا نہیں سکتی بلکہ ہم کنٹرول میں ہیں. بیرونی طور پر دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر بھی کنٹرول نہیں رکھتا. شرپسند گروہ آزاد گھوم رہے ہیں اور ریاست ناکام ہے. اور عین اسی وقت احسان اللہ احسان برطانوی اخبار دی گارڈین کے ذریعے ایک آرٹیکل میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف کمزور ہے بلکہ خطرناک بھی ہے. وہ خود حملے پلان کر رہا ہے. پاکستان بھارت میں فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ پاکستان فیل ہو چکا اور دوسرا کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے. مگر یہ دونوں باتیں سالوں سے کون دہرا رہا ہے؟ بھارت. اور آج انہی بیانیوں کو بھارت کے پراکسی گروہ دہرا رہے ہیں ایک ساتھ ایک ہی وقت پر. 19 مئی کی BLA ویڈیو کوئی اتفاقیہ ریلیز نہیں تھی. یہ ایک سائیکولوجیکل آپریشن تھا. 2 ماہ پرانی ہائی جیکنگ کو دوبارہ زندہ کر کے پاکستان کی فوجی کامیابی کے فوراً بعد اور ایسے وقت میں کہ جب بھارت خود دنیا کے سامنے خود کو مظلوم دکھا رہا تھا. Pakistan has treated Balochistan very badly like a colony, pillaging resources, silencing voices and disappearing its own citizens. The Baloch are fighting back and the Baloch Liberation Army is striking with precision, seizing control of this train,
taking hostages. ये वीडियो दो ऑडियंसेस के लिए थी, एक पाकिस्तान के अंदर ताकि अवाम रियासत पर से एतमाद खो दें, और दूसरा आलमी सतह पर ताकि पाकिस्तान को एक बिखरती रियासत दिखाया जा सके। अब गौर करें, वो शख्स कि जिसने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया, वो आज दावा कर रहा है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करेगा। ना कोई सबूत, ना कोई सियाको सबाक, बस परफेक्ट टाइमिंग। तज्जिया निगार कहते हैं कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं, ये एक नैरेटिव बफर है, ताकि अगर भारत पर यह सवाल उठे कि वो BLA की पुष्टपनाही कर रहा है, तो एक कंट्रोल्ड प्रॉक्सी फिगर पहले ही पाकिस्तान को बदनाम कर दे। बलोच अलहदगी पसंद सिर्फ नजरियाती नहीं, बल्कि अमली तौर पर भी भारत के साथ सफबंदी कर चुके हैं, और ये महज इत्तफाकात का मजमुआ नहीं, ये एक मुकम्मल ऑपरेशन है। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलोच दहशतगर्द नेटवर्क्स में शामिल है। This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कोई साजिशी नजरिया नहीं, ये फैक्ट्स पर मबनी पैटर्न है। गिरफ्तारियां, माली शवाहिद, एतराफात। अब जबकि एहसानुल्लाह एहसान की डिजिटल मौजूदगी और BLA की प्रोफेशनल वीडियो मुहिम सामने आ चुकी है, माहिरीन कहते हैं ये प्रॉक्सी डॉक्ट्राइन फाल हो चुकी है, जिसके 3 मकासद हैं। पहला, BLA के जरिए अंदरूने मुल्क अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना। दूसरा, एहसान जैसे चेहरों से आलमी सतह पर झूठे बयानिए बनाना। और तीसरा ये कि भारत की मिलिट्री पोजीशनिंग को कवर के तौर पर इस्तेमाल करना कि ये सब काउंटर टेररिज्म है। ये सिर्फ गोलियों या मिसाइलों की जंग नहीं, ये एक वीडियो वॉर है, बयानियों की जंग है। हर चीज का वक्त तय है और मकसद एक, पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना और दुनिया के सामने विलन बनाकर पेश करना। एक गिरोह कहता है कि पाकिस्तान अपने शहरियों को महफूज नहीं रख सकता, और एक दहशतगर्द कहता है कि पाकिस्तान झूठे हमले करवा रहा है, और एक गैर मुल्की रियासत खामोशी से कहती है हम तो पहले ही कह चुके थे। ये इत्तफाक नहीं, ये कोरियोग्राफी है।